السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ زمر کی ابتدائی 21 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ زمر کی آیت نمبر 22 سے 41 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہے۔ آج کی تلاوت میں اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں کو نور سے معمور کر دیتا ہے، یعنی جن کے دل میں جن کے سینے میں نور آ جاتا ہے تو وہ آدمی بہت زیادہ مقرب اور محبوب بن جاتا ہے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کے سینہ دل نور سے معمور ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت بہتر انداز میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی علامت کیا ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہنا، اور جس طریقے سے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اس طریقے سے یاد کریں گے تو یقیناً وہ آدمی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں۔ تو سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں قرآن کی عظمت کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو اللہ کے نیک بندے اس تلاوت کو سنتے ہیں تو خوف خدا سے وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ جب کسی اثر انگیزی کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے یا سنتے ہیں تو پھر فرحت و مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں، یا پھر کبھی موت کا یا دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، اس جیسی اور چیزوں کو معلوم کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ زمر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل
الله فما له من هاد۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔ كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانیں۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورہ زمر کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے 24واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو فمن اظلمو کے مبارک جملے سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس زمانے کے اہل مکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرتے اور یہ کہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس طریقے کے جو غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ پر جھوٹ اور تہمت باندھی جاتی تھی، تو اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالی پر غلط باتوں کی تہمت باندھا کرتا تھا۔ تو ناظرین، اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔
اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے۔ بھلا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ اے پیغمبر، تم بھی جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان سے ان برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ
الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی جاری رہے گا، ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ابھی سے اعتکاف کے تعلق سے کل ہم نے جو ضروری چیزیں تھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، آج بھی ہم یہ بیان کریں گے کہ معتکف یعنی اعتکاف رکھنے والے کو کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے۔ تو فقہی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کون کون سے اس کے بارے میں معلوم کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ اور کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف کا نچھاور پیش کرتے رہیں۔ اور اس طریقے سے یہاں پر جو اعتکاف رہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہایت اہم اور ضروری ہے کہ جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے تو پھر بلا کسی ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے سہون ہو یا پھر جان بوجھ کر ہو مسجد سے نکل جائے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، سورہ زمر کے مزید آیات قرآنی جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون۔ کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورہ زمر کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔